جو مجھے ایک انگریز نے ایک قرآن مجید کی کاپی دی ہے وہ اول سے لے کر آخر تک اردو میں ہی ہے، عربی کا اس میں بالکل نام ہی نہیں ہے. اس کے متعلق کیا خیال ہے جو یہ بک رہی ہے وہاں دکانوں پہ؟ نہایت میں مناسب بات ہے. دیکھیے قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جس کا 100% درست ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور باتوں کے علاوہ اس کی قرآن کریم کی آیات کے مختلف بطون ہیں اور عربی زبان میں بھی اتنی وسعت ہے کہ بعض دفعہ ایک ایک لفظ 25 معنی رکھتا ہے. ہر زبان میں ایسے لفظ ہوتے ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، لیکن عربی کو تو کمال حاصل ہے اس میں. جیسا ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ وٹ کا مطلب کیا ہے، تو کئی واٹن بنتے ہیں پنجابی میں، دیکھے نا آپ نے. ایک وہ جسے پانی نکلتا ہے وٹ ہوتی ہے اڑنے والی، ایک وٹ خود پانی ہوتا ہے پسینہ، ایک وٹ غصہ ہے، ایک وٹ بل ہے. تو کئی وٹ ہیں. وہ لوگ اس طرح چھیڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو، بتاؤ وٹ کا کیا مطلب جی؟ وہی بل وہ اردو میں وٹ کو بل بھی کہتے ہیں، میں نے کہہ دیا وہ. ہاں، تو اس لیے عربی جو السنہ ہے اس میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی وسعت ہے. ہر معنی میں مختلف شیڈز ہیں. اور پھر خدا نے چنی ہو زبان، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو چنا ہو، تو وسعت کتنی ہو جائے گی. اب اگر ایک ہی کو ترجمہ کر کے پیش کرے تو بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ گویا میں نے قرآن کریم اسی طرح پیش کر دیا، یہی قرآن ہے. غلط ترجمے بھی کر سکتا ہے، اپنے استنباط بھی وہ منسوخ کر سکتا ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا تو مسلک یہ ہے کہ عربی ساتھ ہونی لازمی ہے، تاکہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہو کہ جہاں بھی کوئی ترجمہ ہوا ہے وہاں اصل لفظ دیکھے اور پھر ڈکشنری کی مدد سے یا علماء کی مدد سے چیک کر سکے کہ یہ یہاں درست ہے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس میں عجز پایا جاتا ہے. ترجمہ عربی ساتھ دینے میں عجز ہے، مطلب یہ اصل قرآن یہ ہے، ترجمہ قرآن نہیں ہے. بغیر قرآن کے ترجمے میں تو یہ گویا کہ تکبر آ جائے گا کہ یہ دیکھ لو قرآن ہم نے پیش کر دیا. مگر قرآن کے ساتھ اگر عربی ہو اور عربی کے ساتھ اگر ترجمہ ہو تو انکساری ہے اس میں کہ قرآن تو یہ ہے، ہمارے نزدیک اس قرآن کا یہ مطلب ہے. سمائیے. یس آفٹر دیٹ جی